پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 30 پاروں کا خلاصہ، اس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج 7واں پارہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں اسے وَإِذَا سَمِعُوا کا پارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن کے پاروں کی جو 30 حصوں میں تقسیم ہے، یہ کب سے ہے، اس کی کوئی صحیح بات نہیں بیان کی جا سکتی، نہ اس سلسلے میں کوئی صحیح دلیل موجود ہے۔ البتہ بہت سے علماء نے توقع یہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت زید اور دوسرے لوگوں نے قرآن مجید کو لکھا تو اس کو 30 اجزاء میں اس طریقے سے لکھا تھا، واللہ عالم۔ یہ پاروں کی تقسیم معنی کے لحاظ سے نہیں ہے کہ کہاں پر جہاں پر معنی پورا ہو جائے، مفہوم ایک ادا ہو جائے تو وہاں پر پارہ ختم ہوا، نہیں، بلکہ بسا اوقات آدھی بات رہتی ہی ہے، ابھی نامکمل رہتی ہے کہ پہلا پارہ ختم اور دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ وہی بعینہ مثال یہ اس پارے کی ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ہمارے اور آپ کے ہاں ہند و پاک میں جو مصحف چھپا ہے وہ وَإِذَا سَمِعُوا سے شروع ہوتا ہے 7واں پارہ، جبکہ یہاں عرب دنیا میں اس طریقے سے مجمع ملک فہد میں جو مصحف ہے، وہاں پارے کی ابتدا کی نشانی اس سے 2 یا 1 آیت پہلے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ سے ہے، اور یہیں پر میں رکا بھی تھا۔ اس لیے میں آج کی گفتگو یہیں سے شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ پہلی بات تقریباً وہاں ختم ہو گئی تھی اور یہاں سے ایک اسی سے متعلقہ باتیں، لیکن ایک نیا مضمون شروع ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین جس سے متعلق سلسلے کلام چلا آ رہا ہے، اور جن کی دشمنی یا جن کے بغض اور جن کے نفرت کا ذکر ہے، ان میں سارے کے سارے لوگ ایک معیار کے نہیں ہیں، بلکہ ان میں ہیں، کفر ہونے میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، لیکن مسلمانوں سے بعض اعتبار سے ہمدردی رکھنے میں بعض کے میں کم حصہ اور بعض کو زیادہ حصہ ملا ہے، بعض کو کچھ بھی ہمدردی کا حصہ نہیں ملا ہے، لیکن بعض کچھ ہیں جو کچھ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میں اہل ایمان سے سب سے زیادہ بغض اور عداوت رکھنے والے یہودی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ یہودی اور مشرک یہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے ہیں۔ البتہ نصارہ جو ہیں، نصارہ یہ مسلمانوں سے وہ بغض نہیں رکھتے، بلکہ اقربہم مودۃ، محبت کے لحاظ سے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اسی سورہ مائدہ کے شروع میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ بسا اوقات قرآن مجید میں ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی خاص رہتا ہے۔ وہی بات یہاں پر بھی ہے، ایک لفظ عام استعمال ہوا ہے کہ مسلمانوں سے محبت رکھنے والے، مسلمانوں کے قریب سب سے زیادہ نصارہ ہیں، لیکن اس سے مراد ایک خاص قسم کے نصارہ ہیں، وہ نصارہ جو نجاشی اور ان کے ساتھی تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نجاشی یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا تھا۔ تو یہ لوگ مسلمانوں میں سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں آپ زاہد لوگ پائیں گے، دنیا پرست کم پائیں گے، جیسا کہ یہود کے ہاں ہے۔ ان میں کبر و غرور نہیں پایا جائے گا، جیسا کہ یہود کے اندر کبر و غرور پایا جاتا ہے۔ ان میں علماء اور دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، نہ کہ یہودیوں کے طریقے سے بالکل کمظرف قسم کے لوگ ہیں۔ علی کل حال ان میں اہل پرست بھی ہیں اور آخرت کے طالب اور آخرت کے کو چاہنے والے لوگ موجود ہیں، جبکہ یہ چیزیں مشرکین اور یہود کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس سلسلے کلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 87 سے کلام کا رخ پھر احکام کی طرف پھیر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہوں گے کہ چھٹے پارہ کا آخر کا جو سلسلہ رہا ہے وہ تقریباً احکام سے ہٹ کر کے یہود پر، نصارہ پر، ان کی غلطیوں، ان کی خباثتوں اور ان کی بدعقیدگی پر تنبیہ تھی۔
اب پھر یہاں پہنچنے کے بعد 87 نمبر یعنی 87 جسے آپ لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام کا رخ احکام کی طرف پھیر دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں کھانے کے لحاظ سے ہیں، پہننے کے لحاظ سے ہیں، یا کسی بھی لحاظ سے ہیں، میاں بیوی کے یعنی شادی بیاہ کے لحاظ سے ہیں، جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کی ہے، اس کو تم لوگ اپنے اوپر حرام نہ کر لینا۔ جس طریقے سے بعض صوفیاں ہیں اور جیسے کہ راہبوں کا طریقہ ہے کہ وہ شادی وغیرہ نہیں کرتے، یا آج ہمارے یہاں ہندوستان میں جوگیوں کا طریقہ ہے کہ وہ پہننے میں اور دنیا کی لذتوں کے اندر پڑنا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز پر متنبہ کیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تمہیں اپنے طور پر حرام کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اب اس کی متعدد وجوہ ہوگی کسی چیز کو حرام کر لینے کی، لیکن یہاں پر وہی چیز ہے کہ انسان عادت کے لحاظ سے نہیں، یعنی ایک ایسی چیز حلال ہے لیکن عادت ہماری اس کو کھانے کی نہیں ہے، یا ہماری صحت اس کا جواب نہیں دے تو اس پر یہ حکم نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ نے اوپر حرام کر لیا، نہیں، یہ وہ چیز مراد ہے کہ انسان دیانتاً، دین کے طور پر، تقوی کے طور پر اس چیز کو چھوڑ دے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کیا جسے اللہ نے حلال کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کفارہ دے کر کے اس قسم کو توڑنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ تو یہاں پر سلسلہ کلام چونکہ اصل میں نصارہ کی طرف چلا آ رہا تھا، اور نصارہ کے رہبان کی اور ان کے پادریوں کی تعریف کی گئی تھی، تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس کا مطلب جب ان کی تعریف کی گئی ہے تو ان کا طریقہ جو ہے حلال اور پاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا، تو یہ طریقہ کہیں بہتر نہ ہو، اس لیے اس پر تنبیہ کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 89 یعنی 89 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہی مسائل کا ذکر کیا ہے، اور بہت سے فقہی مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر قسم کا بیان ہے کہ قسم کی قسمیں کیا ہیں۔ قسم کی دو قسم بتائی، ایک لغو قسم ہے یعنی جو انسان انجانے میں اس کے یا بغیر ارادہ کے اس کے زبان سے نکل جاتی ہے، اور دوسری قسم منعقدہ ہے، یمین منعقد، قسم منعقدہ وہ قدم جو انسان ارادے سے کھائے کہ ہاں بھائی کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنے یا کسی چیز ابھارنے کے لیے قسم کھا رہا ہے، تو اگر قسم منعقدہ ہے تو اس کے لیے پورا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کسی جائز یا شرعی چیز بات پر قسم کھائی گئی ہو۔ اب اگر کوئی شخص قسم کو پورا نہیں کر پاتا تو اس کا کفارہ بھی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، اور نہیں تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کی حفاظت کا بھی حکم فرمایا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو، جوا کو، بتوں کو اور مورتیوں کی خرید و فروخت کو اور پانسے کی تیروں کی حکمت اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ان کے اندر جو دینی اور دنیاوی مفاسد پائے جاتے ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یعنی اولاً تو یہ چیزیں شیطان کے کام ہے اور گندی چیز ہیں، یہ عقلی طور پر اور طبعی طور پر اللہ نے انہیں حرام جو قرار دیا ہے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ شیطان کے کام ہے، اور ہر انسان کسی بھی شیطانی کام سے بچنا چاہے گا۔ گندی چیزیں ہیں، ہر آدمی گندی چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ ثانیاً اس کی وجہ سے تمہارے اندر عداوت اور لڑائی کھڑی ہو جاتی ہے، اور ثالثاً جو اصل دینی معاملہ ہے وہ جو ہے کہ انسان کو ان کے زندگی کے مقصد اعظم عبادت سے یہ چیزیں روکتی ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے لیے شکار بری یعنی خشکی کے جو جانوروں ہوتے ہیں ان کے شکار کرنے کو حرام قرار دیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندری یا پانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے شکار کو حلال قرار دیا ہے، اور اگر محرم کوئی شکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 57 نمبر آیت میں خانہ کعبہ کی اہمیت
کو بیان ہے، اور یہ ہے کہ مسلمان اس کو اہمیت دیں، اس کی قدر کریں، اس لیے کہ اس کی جب تک قدر کرتے رہیں گے، اسے اہمیت دیتے رہیں گے، جس چیز کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ حق ادا کرتے رہیں گے، تب تک تو ان کا بھی قیام اور ان کا وجود رہے گا۔ اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو گویا اللہ تبارک و تعالی اب اس دنیا کو فنا کرنا چاہتا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یعنی یہ چیزیں لوگوں کے قیام باقی رہنے کے لیے کا سبب ہیں۔ آگے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ قابل غور ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اللہ۔ اے لوگو دیکھو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنہیں اللہ نے خبیث قرار دیا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے طیب قرار دیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ شاید اشارہ تھا کہ جوا کی طرف، سود کی طرف، یہ چیزیں خبیث ہیں، اگرچہ اس میں بڑا فائدہ نظر آتا ہے لیکن وہ طیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت یعنی زیادہ برائی، اسی لیے دیکھیں کسی معاشرے میں برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور اچھے لوگ کم ہوتے ہیں، تو اس کسی چیز کا زیادہ ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ علی کل حال فی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک بڑی اہم نصیحت کی ہے، اور ہماری باتوں کو جو اہل علم سمجھدار لوگ یا پڑھے لکھے لوگ فارغین سن رہے ہیں، ان سے خصوصی طور پر یہ خطاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے یعنی سورہ مائدہ میں ایک ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تسألوا عن اشیاء یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتوں کا سوال نہ کرو جس میں کوئی خاص فائدہ نہ ہو۔ اگر تم نے سوال کیا اور اس کا جواب تمہیں مل گیا تم مشقت میں پڑ سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک اصول مسلمانوں کو دیا ہے کہ ہر ایسی بات جس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں، یا جس میں تمہارے لیے ضرر ہے، یا جو تمہارے لیے باعث ضرر بن سکتی ہیں، یہ تینوں چیزیں جس میں ہوں، کسی بھی ایسے سوال سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے امام شاطبی رحمہ اللہ پر، انہوں نے اپنی کتاب نادر کتاب اور جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے الموافقات، اس کتاب کے اندر امام شاطبی رحمہ اللہ نے 10 قسم کے سوال کرنے سے روکا ہے کہ جن سوالوں سے ممانعت کی جا رہی ہے اس میں 10 قسم کے سوال آ سکتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل نہیں رکھ سکتا، البتہ یہ ہے کہ اہل علم سے یہ میری گزارش ہے کہ ان کی طرف رجوع کریں، وہ آسانی سے ان کو مل سکتی ہے۔ اور امام علامہ قاسمی رحمہ اللہ کتاب محاسن التأویل، اس کے اندر بھی انہوں نے ان 10 کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ تو علی کل حال وہ 10 قسم کے سوال کیا ہیں ان کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 130 اور 140 میں مشرکین کی حرام کردہ چند جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان پر تنقید کی ہے کہ ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاً شان ربوبیت میں، اس لیے کہ حرام اور حلال کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب تم کسی چیز کو حرام کر لے رہے ہو یا حلال کر رہے ہو تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت میں تم دخل دے رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ انہی میں سے بعض قسم کے جانوروں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ جانور بنایا ہے، بحیرہ جانور وہ ہے جس کے دودھ نہ دہا جائے اسے چھوڑ دیا جائے، نہ کوئی صائبہ جانور بنایا ہے کہ کسی بت کے نام کر کے چھوڑ دیا جائے، نہ کوئی وسیلہ ہے، وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو 1 2 بار یا 3 بار لگاتار مادہ جانور جن دے، اس لیے کہ مادہ اونٹنیوں میں، اونٹ میں مادہ جانور عرب کو بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے کہ اصل ان کی کھیتی کیا تھی، اصل ان کا مال بھی تھا۔ آج وہ جانوروں کو کہتے حلال، تمہارے پاس کتنا حلال ہے، اصل گویا کہ روزی ان کے اندر کیا مانے تھے، یہ جانور تھے۔ اسی لیے آگے والی جو سورت ہے اس میں اس کا ذکر ہے، اس کا نام ہی سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے نزدیک اونٹ بڑا اہم جانور تھا، اور اونٹ میں مادہ کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ اس کا دودھ بھی ملتا ہے، وہ سواری کے لیے بھی کام دیتی تھی، وہ نسل کے بھی لیے کام دیتی تھی، اس لیے
اس کی اہمیت دیتے تھے، لہذا اگر کوئی اونٹنی 2 بار یا 3 بار مادہ ہی جنتی ہے تو پھر اس سے خوش ہو کر کے اسے اپنے بتوں کے نام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ولا حام، اور حام تقریباً سانڈ کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو تم نے اپنے بتوں کے نام چھوڑ رکھا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 106 اور سے 108 میں بعض فقہی مسائل، یعنی فقہی نہیں بلکہ وصیت کا ذکر ہے، اور خاص طور پر سفر میں کسی کو موت آ جائے اس کی تفصیل ہے، وہاں پر جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ آیت طویل ہے اور بہت سے بعض فقہی نکات کے اوپر مشتمل ہے، جس کا ذکر میں یہاں پر آپ سے نہیں کر سکتا، البتہ اہل علم اگر تفسیر کی طرف جائیں تو انہیں یہ چیز معلوم ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 109 کے اندر سے لے کر آخری سورت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور خصوصی طور پر آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا کس پر ہوئی ہے۔ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس بات پر، جس موضوع پر کسی سورت کی ابتدا کرتا ہے، جا کر کے اسی پر اس سورت کی تقریباً انتہا ہوتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے کہ اوفو بالعقود، عقود کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو۔ اگر عہد کو پورا نہیں کیا تو آخرت میں قیامت کے دن اس سے متعلق سوال ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کا ذکر فرمایا، اور خصوصاً اس کی اہمیت یہ دی کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، رسولوں کو جمع کرے گا، اس دن رسولوں سے بھی سوال ہوگا، اور جب رسولوں سے سوال ہوگا تو عام آدمی کس دائرے میں آئیں گے اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ قیامت سے متعلق بہت ہولناک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، کاش کہ ہم اور آپ اس کے اوپر غور کریں کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس وقت رسولوں کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ رسول کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم چونکہ اولاً ہمارے نبی سے سب سے قریبی تھے، یعنی زمانے کے لحاظ سے، دوسرے انہی کا ذکر چلا آ رہا تھا آخر میں، اور عیسائی جو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، انہی پر گویا کی رد کرتے ہوئے اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا۔ شروع میں اللہ تبارک حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کچھ خصائص کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان پر کتنا انعام کیا ہے، اور اتنی عظمت کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے نہیں دی کہ ان کے ہاتھ سے کوئی آدمی کسی مردہ کو زندہ کر دیا جائے، جیسا کہ اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے صبر اور ایثار کو واضح کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مائدہ کے نزول سے متعلق جو حواریین کا سوال تھا، اصل میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو خاص لوگ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے میرے لیے کوئی خوان، مائدہ، اصل میں مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس کے اوپر کھانے کے سامان چن دیے گئے ہوں، جس وقت تک چنے نہیں گئے ہیں کھانے اس وقت تک مائدہ نہیں کہلاتا تھا۔ تو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ مائدہ نازل فرمائے جو ہمیں کھیتی سے، محنت کرنے سے، ہر چیز سے ہمیں بے نیاز کر دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑے صدق دل سے کریں۔ لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کے بعد تم لوگوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ علی کل حال ان لوگوں نے کہا کہ میرا مقصد نیک ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نازل تو کر دوں گا، لیکن فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے تو میں اسے وہ عذاب دوں گا جو کسی اور قوم کو عذاب نہ دیا ہوگا۔ اس سلسلے میں تفسیری روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں ہے کہ اس پر وہ لوگ باز آ گئے اور مائدہ نہیں نازل ہوا، بعض روایات میں ہے اسرائیلی کہ ہاں مائدہ نازل کیا، واللہ عالم۔ علی کل حال اسی مائدہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اس بات کا بھی ذکر ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے قیامت کے دن جو سوال ہوگا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تمام رسولوں سے سوال ہوگا، اور خاص طور پر کس سے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے۔ اب تک ایک صفحہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مقام اور ان کے جو ان کی منزلہ اللہ کے نزدیک اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کیا سوال ہوگا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے
اور کیا تم نے اور تمہاری والدہ نے نصارہ سے اپنے پیروکاروں سے یہ کہا تھا کہ میرے بعد اللہ کے ساتھ مجھے بھی، اللہ کے علاوہ مجھے بھی معبود بنا لینا، جیسا کہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا یا اقانیم ثلاثہ کا ان کا عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم اس وقت گھبرا جائیں گے۔ بعض روایات، تفسیری روایات میں ہے کہ وہ اس قدر پریشان ہو جائیں گے کہ ان کے جسم سے پانی کے پسینے کے علاوہ خون کے پسینے نکلیں گے، اتنا گھبرا جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا لے سوال کرنے کے لیے، اس مقام میں یہ بڑی گھبراہٹ کا منظر ہوگا۔ تو ایسے موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام پیروکاروں سے براءت کا اظہار کریں گے، اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، بلکہ صرف یہی کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ علی کل حال اس صورت کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرعی اصول پر کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نجات قول و عمل کی سچائی پر ہے، صدق پر ہے، نہ کہ کسی خاندان اور نسبت کے اوپر۔ اس کے بعد ساتھیوں سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ یہ عجیب و غریب صورت، جس قدر مجھے الجھن اور پریشانی اس صورت سے متعلق کچھ چیزوں کے لکھنے کے بارے میں ہوئی، کسی اور صورت کے بارے میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ صورت عجیب صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی تقریباً آخری صورتوں میں ہے۔ اس صورت کو جیسا کہ پہلے ہم نے کہا سورۃ الانعام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بعد اس صورت میں مشرکین کے حرام کیے ہوئے بعض جانوروں کا ذکر ہے، جیسا کہ آگے اسی صورت کے اندر آپ دیکھیں گے۔ تو اس صورت کا اصل میں بنیادی موضوع اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو لفظ میں کہنا چاہیں تو توحید کا اثبات اور شرک کی تردید، یہ اصل موضوع ہے۔ درمیان میں بعض چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آخرت سے متعلق آ گئی ہیں، رسالت سے متعلق آ گئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل بنیادی موضوع کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اسی لیے دیکھیں اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے، شرک کی تردید کی ہے، اور اس صورت کا اگر آپ دیکھیں جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر ہے۔ علی کل حال سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ گویا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولا کہا کہ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اس نے تاریکی اور نور کو بنایا۔ اس قدرت کے باوجود جو کافر لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گڑبڑی کرتے ہیں، ان کو عدل ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس کی ذات یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجرا، اس کے لیے ایک اجل متعین فرمائی، اس اجل کو پورا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یہ لوگ شک کے اندر مبتلا ہیں۔ قرآن مجید کا ساتھیوں یہ اسلوب ہے، پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں جو نبیوں کو اصل جو بھیجتا ہے وہ توحید الوہیت کے اثبات کے لیے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً جو قومیں ہوتی ہیں 99% نہیں بلکہ 999% وہ کسی نہ کسی طریقے سے خالق کا، مالک کا، قادر کا، زندہ کرنے والے، مارنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، ان تمام بارے میں کسی قدرت کا، کسی قادر مطلق کا عقیدہ رکھتی ہیں۔ البتہ زیادہ گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت یعنی توحید ربوبیت، توحید عبادت کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے جگہ جگہ توحید ربوبیت اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس سورت کو پڑھتے جائیں شروع سے لے کر کے آخر تک، خاص پر شروع کے تقریباً 10 صفحے، 15 صفحے، 20 صفحے تک چلے جائیں، آپ کو صرف یہی چیز نظر آئے گی اور عجیب انداز میں نظر آئے گی ساتھیوں۔ بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں صرف اس سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتے چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جتنا لفظ ہوا اپنی ذات کے لیے اس سورت میں استعمال کیا ہے، کسی اور سورت میں نہیں ہے۔ اور نبی کا حکم قل
یعنی آپ یہ کہہ دیجئے، کل آپ یہ کہہ دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے، جتنا اس صورت میں استعمال کیا کسی اور صورت میں استعمال نہیں ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا 2-3 صفحے کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ہی صفحے یا 2 صفحے کے ملا لیجئے تو تقریباً 10 بار لفظ قل، یعنی آپ یہ کہیے ان سے، آپ یہ کہیے ان سے، گویا توحید ربوبیت کا، توحید اسماء و صفات کا جو اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اصل بنیاد ہے اس کی۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 6 اور 7 میں توحید سے گریز کرنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بیان کیا ہے اور ان کے سامنے یہ بات واضح کی ہے۔ گویا اہل مکہ کو یہ دھمکی دی جا رہی تھی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں، ان کے شرک کے بدلے انہیں ہلاک کیا ہے۔ اگر تم نے بھی اپنے نبی جو نبی تمہارے پاس آیا ہے، اگر تم اس پر ایمان نہیں لے آئے تو تمہارا انجام ان سے آگے نہیں ہونے والا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور قرآن کے کتاب حق ہونے کے بارے میں شبہہ کرنے والے اور ان پر اعتراض کرنے والوں کا بڑا عقلی اور منطقی جواب دیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آخر یہ کام رسالت کا اتنا اہم ہے، کتاب کے نازل کرنے کا جو یہ کام ہے اتنا اہم ہے، تو ان کا ایک کہنا تھا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کو فرشتے کے ذمے یہ کام کیوں نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا 2 جواب دیا ہے جو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا جواب ان کا یہ ہے کہ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تم جانتے ہو کہ فرشتے اس لیے نہیں آتے ہیں، فرشتے اس دنیا میں جو آتے ہیں وہ عموماً عذاب لے کر کے آتے ہیں، تو اگر فرشتہ کوئی آتا تو اسی وقت تمہیں عذاب دینا ہوتا۔ اور دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اللہ کے بندو جب تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں راستہ دکھانے کے لیے ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے بھی تمہاری طرح ایک مرد اور ایک آدمی بنا کر کے بھیجتے جو تمہارے سامنے وہی باتیں رکھتا جو ایک رسول، جن باتوں کو ایک رسول کو رکھنا چاہیے، تو پھر تمہیں یہ شبہ ہوتا کہ یہ تو ہماری طرح ایک مرد ہے، ہم اس کی باتوں کو کیسے قبول کریں؟ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیت نمبر 20 سے لے کر کے مختلف انداز میں، وقت نہیں کہ میں ایک ایک آیت یا ایک ایک صفحہ کو آپ کے سامنے رکھوں، مختلف انداز میں توحید ربوبیت کا ذکر کر کے توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پر مثال لے لیجئے کہ اللہ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، ذرا دیکھیں لفظ قل، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، تو خود آپ ان سے کہہ دیئے کہ للہ، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے سے ہے۔ کتب ربکم کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آسمان رات اور دن میں جو چیزیں رہتی ہیں، جو چیز اس میں زندگی گزارتی ہیں، یہ ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں آپ دیکھیں گے کہ توحید ربوبیت کا ذکر کر کے مختلف انداز میں ان کی تردید کی ہے۔ اب چند سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں، اذان کا جواب دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو جی ساتھیو، میں آپ لوگوں سے جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ مختلف انداز میں توحید الوہیت کا اثبات کیا ہے، وہ بھی توحید ربوبیت کا ذکر کر کے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ لوگ آخر یا اللہ کے رسول صلی اللہ، کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیوں زور دے رہے ہیں توحید کے اوپر؟ آخر اتنی واضح چیزیں جو ہیں کیا لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ بعض جگہ پر قل یہ کہہ دیجئے، قل یہ کہہ دیجئے، قل یہ کہہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی، یہی ذات ہے، یہی ذات ہے، یہی ذات ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ لوگ جو آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں یا آپ کے سمجھانے کے طریقے میں کوئی کمی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کٹ حجتی پر اترے ہوئے ہیں اور ایسے کانوں سے سنتے ہیں
اور جو سمجھیے کہ اس سے سننے کا حق ادا نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ہر قسم کی نشانی پیش کر دیں پھر بھی وہ آپ کی باتوں پر ایمان لے آنے والے نہیں ہیں۔ ساتھیوں، جگہ جگہ اس صورت کے اندر اس امر کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ سے جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عذاب کے لیے سے نپٹنے کے لیے تم نے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ اس لیے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے بچنے کے لیے کوئی چیز مطالبہ کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے تیار تو رہتا ہے۔ کوئی کسی سے کہے اگر تم بڑے بہادر ہو تو ہم پر حملہ کر کے دیکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ دفاع کی اس کے اندر طاقت موجود ہے۔ تو مکہ کے جو لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے عذاب کا، تو کیا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی طاقت موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی آیت نمبر 40 اور 41 میں بڑے واضح طور بیان کیا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض قوموں کا، پچھلی قوموں کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے رسولوں سے ایسے ہی مطالبے کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کے مسائل پریشانیوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ توبہ کر لیں، لیکن چونکہ ان کی نیت میں فتور تھا، چونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے گناہ کرتے کرتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ سدھرے نہیں، تو آخری عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لایا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایسا ہوا کہ ان کی بنیاد تک اکھڑ گئی، ان کا نام و نشان تک نہیں رہ گیا۔ آیت نمبر 48 سے 50 تک رسولوں کی اہمیت، ان کا وظیفہ بیان ہوا ہے، اور یہ کہ وہ مختار کل اور قادر مطلق نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مامور ہے، ان کا مقصد بشارت اور نذارت ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 54 تک یہ بڑی اہم چیز ہے غور کرنے کی۔ ان لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہے جو دعوت حق قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک داعی کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ وہ اس پر سمجھے اور ایسے لوگوں پر اپنی توجہ مرکوز کرے، ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑے جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اس قرآن، اس ہدایت کے ذریعے ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ اللہ کی طرف انہیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ دوسری چیز جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کی توجہ صرف دنیا کی طرف نہیں ہے، ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں بلکہ آخرت بھی ان کی توجہ ہے۔ وَلَا تُطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ کے پاس اگر وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ کہیے کہ ان کے اوپر، تمہارے اوپر سلامتی ہو یا تمہارے لیے سلامتی ہے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی مل رہا ہے کہ جو لوگ خیر کے طالب ہوں، جو لوگ ہم سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو کر کے ہمارے پاس کچھ سیکھنے آتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، انہیں مقام دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، یعنی اگر تم میں سے کسی سے گناہ بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ حق و باطل کا راستہ بالکل واضح ہے۔ علی کل حال اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض عقائد پر روشنی ڈالی گئی ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے غیب دانی، کسی کو غیب نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے، قیامت کے یا بعث کے منکر ہیں، نیند کی مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حجت قائم کی ہے کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ موت صغرا یعنی انسان کو نیند دے اور دوبارہ زندہ کرے یعنی بیدار کر دے، وہ موت کبرا کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی طریقے سے عذاب و مصائب سے نجات دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے
63 سے لے کر 65 نمبر آیات تک بڑے واضح طور بیان فرمایا ہے۔ علی کل حال اسی پارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 72 آیت سے لے کر کے 72 آیت سے لے کر کے 83 نمبر آیت، یعنی گویا 10 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ مناظرہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو عقلی دلائل ان کے سامنے رکھے اور اپنی قوم کو بے حجت کر دیا، اور اپنے قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت کر دی، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر تم امن چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو امن کس کو ملنے والا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے تذکرے میں ایک جگہ پر 17 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اتنے نبیوں کا ذکر اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، اور ان سے ذکر کرنے کے بعد دو چیز جو ذکر کیا ہے اس کا دو مقصد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نبی سارے کے سارے توحید کے داعی رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی اور بشر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی خدا نخواستہ بفرض محال اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا، شرک اتنی قبیح چیز ہے کہ ان کے شرک کی وجہ سے ان کی ساری خدمات پر اللہ تعالیٰ پانی پھیر دیتا اور سارے اعمال کو رائیگاں کر دیتا۔ لہذا یہ اس لائق ہیں انبیاء کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تم لوگوں کو بھی ان کی اقتداء میں ان نبیوں کی اقتداء میں توحید کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 51 سے لے کر کے 94 تک قریش اور ان کے ہمنوا یہود کی اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان کا ایک قابل معافی جرم قرار دیا اور کہا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے ساتھ یہ بالکل ناانصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کسی انسان پر کتاب نازل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو، وہ کتاب جس کے ٹکڑے تم کرتے ہو، اجزا کر کے رکھا ہے، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ پھر اس کے بعد اس کتاب کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے باعث برکت ہے، اور مصدق الذی بین یدیہ لتنذر ام القری ومن حولها، آخر تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کی ہے۔ اسی طریقے سے اسی صفحے کے آخر میں جو ایک آیت ہے، علماء نے اس سے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، ظالم جب موت کی حالت میں ہوں گے اور فرشتے ان کی روح زبردستی قبض کرنا چاہیں گے تو ان سے کیا کہیں گے؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح کو، الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ آج سے مراد اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ان کا عذاب شروع ہو گیا، اور اس کے بعد سے قبر کا عذاب کا معاملہ ہے۔ علی کل حال پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے 2 صفحے کے اندر، جیسا کہ ہم نے کہا ہر جگہ یہاں پر توحید کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، بلکہ کائنات کی حقائق کونیہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس عالم میں جسے ہر انسان جس کا اقرار کرتا ہے، وہ 10 قسم کے حقائق کا ذکر کر کے، جن میں سے کہا ہے فالق الحب والنوا، اللہ تبارک و تعالی دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے دانا سوکھا رہتا ہے، کھجور کی گٹھلی سوکھی رہتی ہے، اسے پانی میں ڈالیے، اس سے کیسے کوپلیں نکلتی ہیں، آخر اس مٹی میں اور اس گٹھلی اور اس دانے میں یہ قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے میں چاہوں گا کہ جائیں پڑھیں اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 10 حقائق کونیہ کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں جو بیان کی ہیں ان پر توجہ دیجیے۔ ایک چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا رب جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، لہذا فاعبدوہ،
اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کے اوپر نگراں وہ ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ بصیرتیں، بصیرت کہتے ہیں جو دل سے جانا جائے، اللہ تعالیٰ طرف سے یہ بصیرتیں آ گئی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ان کو قبول کرتا ہے تو گویا وہ ہدایت پر ہے، اور اگر نہیں قبول کرتا تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ اور پارہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ادب سکھایا ہے ہم کو، ایک اصول ہم کو دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو کام خود ناجائز ہو، جو کام خود ناجائز ہو، اس کا سبب بننا اور اس کا ذریعہ بننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جو کام خود ناجائز ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے شراب نہیں پیتا لیکن کسی کو شراب لا کر کے دیتا ہے، تو اگرچہ نہیں پیتا ہے لیکن یہ لا کر کے دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جو چیز گویا کہ حرام ہے، جو کام اس کا سبب اور ذریعہ بننا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو جو لوگ پکارتے ہیں ان کے معبودوں کو تم گالی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کو گالی دو گے تو دشمنی میں آ کر کے وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ تو ہم کسی کے علماء کو برا بھلا گالی نہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے علماء کو گالی دیں گے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الکبائر ان یشتم الرجل والدی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں باب باندھتے ہیں کہ باب اس بیان میں کہ اپنے والدین کو گالی دینا کبائر میں ہے۔ اور وہ کیسے کہ آدمی کسی کے والدین کو گالی دے تو وہ پلٹ کر کے آپ کے والدین کو گالی دے گا، گویا کہ آپ نے اپنے والدین کو گالی دی۔ کیوں؟ آپ سبب بنے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آگے 8ویں پارے کے لیے کل کی مجلس رہے گی، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ ہم اور آپ دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن سے جوڑے اور قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا روح اور ہمارے ضمیر کا سکون بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔